السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ ہیپن ان سری لنکا۔ پچھلے دنوں سری لنکا کو ایک ہیوج اکانومیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے کنٹری میں نہ صرف فیول بلکہ روزمرہ ضروریات کی کھانے پینے کی اشیاء جیسا کہ شوگر، سیریل اور فارماسیوٹیکل کو بھی شدید شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ بعد میں اس پروٹیسٹ نے انتہائی سنگین صورتحال کریٹ کر دی۔ پچھلے دنوں سری لنکا سے خبریں مل رہی تھیں کہ وہاں وزیروں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، حکمرانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو ندیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ایک اچانک ایمرجنسی اسٹیٹ نافذ کر دی گئی، تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ کو بین کر دیا گیا اور کرفیو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ فروری میں سری لنکا کے فارن کرنسی ریزرور $2.3 بلین تھے، جو کہ جنوری کے مقابلے میں 70% کم ہو چکے تھے۔ اگر کسی کنٹری کے فارن کرنسی ریزرو کم ہو جائیں تو اس کنٹری کے لیے باہر سے سامان امپورٹ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی سب کچھ سری لنکا کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ آئیے اس مسئلے کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ سری لنکا دراصل بنگلہ دیش اور انڈیا والی سائڈ پر نیچے سمندر میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ آنسو کے قطرے کی طرح بنا ہوا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 22,21,56,000 ہے۔ اس میں 41% آبادی بدھسٹ کمیونٹی کی ہے، 9% آبادی ہندو کمیونٹی کی اور تیسرے نمبر پر 4% مسلمانوں کی آبادی ہے، جبکہ باقی ریلیجنس کی آبادی کم ہے۔ اس کی زیادہ تر اکانومی کا انحصار ٹریڈ اور ٹورزم پر ہے۔ سری لنکا اور مالدیوز میں بیچز اچھے ہونے کی وجہ سے، ٹورزم سستا ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے مہمان نواز ہونے کی وجہ سے ٹورزم کو کافی فروغ حاصل ہے۔ 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد فرسٹ ٹائم سری لنکا کو اتنے بڑے اکانومیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ماہرین نے اس کی بہت بڑی وجہ راجہ پکسے خاندان کی پچھلے 20 سالوں سے سری لنکا پر اجارہ داری کو قرار دیا ہے۔ صدر، وزیر اعظم سمیت تقریباً 6 کے قریب اعلیٰ عہدے اسی خاندان کے پاس ہیں۔ راجہ پکسے خاندان کا تعلق دراصل سری لنکا کے ایک شہر ہیمبن ٹوٹا کے ایک زمین دار گھرانے سے ہے۔ مہندا راجہ پکسے پہلی مرتبہ 1970 میں رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ 80 کی دہائی میں مہندا اور اس کا بھائی چمل دونوں پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے۔ مہندا کو 1987 سے 1989 کے دوران چلنے والی ایک تحریک جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کی گئی میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1994 میں سری لنکا کی صدر چندریکا کماراٹنگا نے انہیں وزیر محنت بنا دیا۔ 2005 سے 2015 کے دوران مسلسل 2 ادوار میں راجہ پکسے فیملی کے ممبرز کو سری لنکا کا صدر بننے کا موقع ملتا رہا۔ 2009 میں انہی کے دور میں تامل بغاوت سری لنکا سے بالکل ختم ہو گئی، جس میں کہ پاکستان کا بھی کافی رول ہے۔ اب ملکی لاء کے مطابق یہ 2 مرتبہ اقتدار میں آ چکے ہیں تو تیسری مرتبہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جیسا کہ ہر کنٹری کے اندر جہاں ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ یا اجارہ داری ہوتی ہے وہاں پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ دوسری مرتبہ اپنا اقتدار جانے سے پہلے ہی آئین میں ترمیم کر دی اور تیسری بار اقتدار میں واپس آنے کے لیے اپنی راہیں ہموار کر لی۔ 2015 تک جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو ان پر نیپوٹزم، کرپشن اور بیڈ ایڈمنسٹریشن کے بہت سے الزامات لگ چکے تھے۔ 2015 میں مائتری پالا سرسینا جو کہ مخالف پارٹی کے ممبر تھے، ان کو سری لنکا کا صدر بنا دیا گیا۔ 2019 میں ملک بھر میں اچانک بم دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جسے ایسٹر ڈے بمبنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 چرچز اور 3 ہوٹل کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں 269 لوگ مارے گئے، جن میں سے 45 فارنر تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بدھسٹ ٹیررسٹ گروپ ان دھماکوں کے لیے رسپانسبل ہے۔ اس سے عوام میں انتشار پھیل گیا اور عوام کو قانون اور انتظام کو سختی سے نافذ کرنے والے راجہ پکسے خاندان کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی، اور پھر دوبارہ راجہ پکسے فیملی کو عام انتخابات میں جتوا کر صدر کے عہدے تک پہنچا دیا گیا۔ 72 سالہ راجہ گوتابایا صدر بن گیا، 75 سالہ راجہ مہندا وزیر اعظم بن گیا اور 78 سالہ راجہ چمل پکسے وزیر داخلہ بن گیا۔ قومی سلامتی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی انہی کے خاندان کے پاس تھی۔ چوتھا بھائی راجہ باسل وزیر خزانہ بن گیا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دیگر امور کی وزارتیں بھی انہی کے پاس تھیں۔ راجہ چمل پکسے کے بیٹے ششیندر کو دھان اور اناج کے نام سے ایک نئی وزارت بنا کر اس کا وزیر بنا دیا گیا۔ لہذا آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی کنڈیشن ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جسے ہم نیپوٹزم کہتے ہیں۔ نیپوٹزم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی سیٹ پہ پہنچتے تو اپنے ہی رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کو سرکاری عہدوں پہ لانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ان پہ الزامات یہ پہلے سے ہی آلریڈی موجود تھے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔
بہرحال 2019 میں اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے عوام سے کافی وعدے کر رکھے تھے، جن میں سے ایک وعدہ تو یہ تھا کہ ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو 25% کم کر دیں گے۔ لہٰذا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے 1 دسمبر 2018 کو ہیوج ٹیکس کٹ شروع کیا، جس سے گورنمنٹ کے پاس یکدم بہت سا پیسہ کم ہو گیا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پاپولس موو تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں تھی کہ مطلب آپ آگے مینج کیسے کریں گے، ہمارے پاس خزانہ کی طرح نہیں، یہ ایک پاپولس موو تھا، اپنی شہرت کے لیے انہوں نے یہ گیم پلے کیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی یہ سوچ تھی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اگر ہم انسینٹیو دیں گے تو لوگ بزنس کریں گے اور بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ ان کے مطابق ٹیکس کم کرنے سے کنزمپشن زیادہ ہوگی اور اکانومیکل گروتھ بڑھے گی۔ یہ سب پلاننگ کے ساتھ تو نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا جب 3 مہینے بعد کووڈ آ گیا، ملک میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، ایسی صورتحال میں ظاہر ہے جب لوگ باہر نہیں نکلیں گے، پلان کام نہیں کرنا تھا، لہٰذا ہیوج ٹیکس کٹ کی زد میں حکومت کو کافی نقصان ہوا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سری لنکا کی معیشت کو سخت جھٹکا لگا، کیونکہ 12 سے 13% سری لنکن اکانومی کا انحصار ٹورزم پر تھا۔ ظاہری بات ہے جب کووڈ آ گیا، لاک ڈاؤن لگ گئے تو پھر ٹورزم بھی سٹاپ ہو گیا، لہٰذا وہاں سے آمدن آنا بھی بند ہو گئی۔ اکانومیکل ڈاؤن فال کی ایک اور بہت بڑی وجہ فاسٹ ایڈمنسٹریٹر پالیسیز تھیں۔ جب مہندہ راجہ پکسے کا دور آیا تب چائنا کی سپورٹ کے ساتھ اس نے بہت بڑی اماؤنٹ میں بگ انفراسٹرکچر پروجیکٹ شروع کیے، جن کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ پورٹ ایکسپینشن، کرکٹ اسٹیڈیم پر بھی پیسہ لگایا۔ اس دوران ملک کو میسو کرپشن کا بھی سامنا تھا۔ انہوں نے 2019 میں حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ملک کو 10 سالوں میں 100% آرگینک فوڈ میکر کنٹری میں بدل دیں گے، لیکن اچانک راتوں رات انہوں نے سنتھیٹک فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈ پر بین لگا دیا، جن کو امپورٹ کیا جاتا تھا۔ ایکچولی ان کو لگتا تھا کہ سنتھیٹک فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ چونکہ امپورٹ کی جا رہی ہیں تو اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کی امپورٹ روک کے دراصل پیسہ بچانے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی اس سے فارمر کمیونٹی کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ یہ سب کچھ تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک پر تقریباً $7 بلین کا قرضہ بھی ہے۔ سری لنکا کی کنڈیشن کچھ اس طرح تھی جیسے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کا بہت بڑا بل ہو اور آپ ان حالات پر آگے ہوں کہ آپ منتھلی منیمم بیلنس بھی پے نہ کر سکیں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ آسٹریلیا میں سری لنکا کو اپنا سفارت خانہ بھی بند کرنا پڑا۔ ان سب حالات کے نتیجے میں سری لنکن گورنمنٹ اپنی عوام کو بنیادی ضرورت زندگی دینے سے قاصر تھی، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے لوگ نکل کھڑے ہوئے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے میں تو مر رہا ہوں تو اوروں کو بھی مار کے مروں والا سین کریٹ ہو گیا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ بہت سے مشتعل مظاہرین نے مل کے راجہ پکسے خاندان کے گھر کو جلا دیا، جو ان کا آبائی گھر تھا۔ اس میں ظاہری بات ہے بہت سے لگژری آئٹمس تھے، بہت ساری مہنگی مہنگی گاڑیاں تھیں، سوئمنگ پول تھا، اور اس کے علاوہ نہ صرف اسے بلکہ پکسے خاندان کی جو مزارات تھے ان کو بھی جلا دیا گیا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو مزارات ہیں یہ بھی حکومت کے پیسے سے بنائے گئے ہیں۔ مظاہروں میں راجہ پکسے خاندان سے ملکی پیسہ واپس لانے کے لیے بورڈ لگائے گئے، اس سے خاندان کی ساکھ کو شدید جھٹکا لگا۔ اپریل کے آخر میں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ مہندرا اور گوتابایا کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل ڈرامہ ہے۔ جب آپ کے حالات بالکل ہاتھوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو ایسے ڈرامے رچائے جاتے ہیں، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے ڈرامے روز ہی رچائے جاتے ہیں، تو ہم تو ماشاءاللہ سمجھدار قوم ہے نا اس لحاظ سے۔ اسی طرح کا ایک ڈرامہ وہاں بھی رچایا گیا۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم لڑ پڑے ہیں، ہم ملک کے اتنے بھلا چاہتے ہیں، ان کے اس کے پیچھے لڑ پڑے ہیں۔ پہلے تو جتنے بھی وزراء تھے جن کو اچھے خاصے عوام نے جو ہے وہ پتھر شتر مارے تھے، انہوں نے استعفے دیے۔ مہندہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب سامنے آ رہا ہے گوتا گو کی تحریک بھی چل رہی ہے، یعنی گوتا کو بھی لوگ ڈکلیئر کریں کہ اس کو بھی بھیجو ہمارے ملک سے، یہ بھی ہمارا پیسہ کھا کے بیٹھا ہے۔ بہرحال اب ایک نیو پرائم منسٹر رانیل وکرم سنگھے کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ان کو ٹارگٹ ملا ہے کہ مخالف پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسائل کا حل نکالیں، لیکن مخالف پارٹیاں بھی گوتابایا کے جانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس سارے سینیریو میں اکانومیکلی کرائسس کے لیے بہت سے ملک جو ہیں وہ مدد کرنے کے لیے ٹپک پڑے ہیں، جیسے کہ انڈیا نے فیول کی امپورٹ کے لیے تقریباً $500 دینے کی پیشکش کر دی، چائنا نے بھی مدد کی آفر کر دی۔ بہرحال IMF سے قرضے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن IMF کی شرائط کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کابینہ وزیر خزانہ کو IMF سے مذاکرات کے لیے تجویز تیار کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔
اب وہ مالیاتی ادارے سے گفتگو کر رہے ہیں. لیٹ سی کے مسائل کا کیا حل نکلتا